آج کی ویڈیو میں نے آپ کو درود شریف کے بارے میں، درود پنجتن پاک کے بارے میں بہت ڈیپلی سمجھایا ہے تاکہ ان رولز کو آپ اپنی لائف میں اپلائی کر سکیں اور اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے جلد قبول کروا سکیں۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھنا ہے جس سے آپ اچھی طرح سے ایک ایک بات کو سمجھ سکیں اور اپنی لائف میں اسے اپلائی کر سکیں۔ پنجتن پاک کی شان کو، ان کی مبارک جو پہچان ہے، اس کو کبھی بھی لفظوں میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں میں ایک حدیث سے بتاتی ہوں، نماز کی قبولیت بھی جن کے محتاج ہے ان کے اپنے مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے درود ابراہیم سے، کیونکہ جب تک ہماری دعا اور ہماری نماز قبول نہیں ہوتی ہے، جب تک ہم رسول اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتے ہیں، ان کے اہل بیت پر درود شریف نہیں پڑھتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ درود شریف کی کتنی زیادہ جو اہمیت ہے وہ ہے، اور بہت سارے لوگ آج بھی درود شریف کی اہمیت سے، اس کی فضیلت سے محروم ہیں۔ میں کہوں گی اللہ تعالیٰ ان لوگ کو بھی ہدایت عطا کریں۔ بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں جو دن میں ایک مرتبہ بھی درود شریف نہیں پڑھتے ہیں۔ تو میں کہوں گی جس دن آپ نے درود شریف کو نہیں پڑھا ہے وہ دن آپ کا ویسٹ ہے، آپ کی لائف ہی ویسٹ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں درود شریف شامل نہیں ہے، چاہے آپ 11 ٹائمز پڑھیں، چاہے آپ 10 ٹائمز پڑھیں، یا پھر آپ 100 ٹائمز پڑھیں، اور آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہی ہوگا کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہوئی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے وہ کیسے کیسے عذاب ان امتوں کو دیے ہیں، کیسے کیسے پنشمنٹس ان امتوں کو ملی ہیں، اور ہمارے اوپر ہم آخری امت ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ اوپر جو اتنا کرم ہے آخری امت پر، اس کا جو ریزن ہے وہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتے بھی سلام کرتے تھے، اور فرشتے بھی ان کے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک خود ان پر درود شریف بھیجتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تھے تب وہ چلتے تھے تو فرشتے ان کو سلام کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی وہ سر جھکا کر چلتے تھے، اپنے شولڈرز کو جھکا کر چلتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم ذرا سا تھوڑا سا کامیاب ہے اگر کوئی ہو جاتا ہے تو اس میں کتنا ایروگینٹ آ جاتا ہے، یا جو لوگ اپنے تھوڑے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اگر زیادہ نوازا ہوا ہے تو وہ کتنے زیادہ ایروگینٹ ہو جاتے ہیں، کتنا زیادہ ایگوسٹک ہو جاتے ہیں کہ بس جو ہیں ہم ہیں اپنے سامنے، وہ کبھی کسی کی ویلیو نہیں سمجھتے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے نہ کوئی تھا اور نہ کوئی آئے گا۔ یہاں پر میں درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں۔ درود پنجتن پاک وہ درود پاک ہے جس میں اہل بیت کے نام آتے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے درود پنجتن پاک پڑھنے سے کیا ہوگا، درود ابراہیم تو سب سے افضل درود ہے۔ جی ہاں، درود ابراہیم سب سے افضل درود شریف ہے، لیکن درود پنجتن پاک کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے جو دعاؤں کو بہت جلدی ایکسیپٹ کرواتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں، جس طرح سے آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، پھر آپ اس کے بعد میرے گروپ کے ایڈمن سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ گناہ گار ہیں، لیکن ہمارے اوپر یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ ہمیں آپ کو یاد رکھنا ہوتا ہے اپنی دعاؤں میں، اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے بھی ہیں۔ بات جو لوگ کمنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہتے ہیں، حالانکہ اگر میں ان کا جواب نہیں بھی دیا ہے تب بھی میری نظر میں تو وہ میسج رہتا ہے کہ مجھے ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور میں کرتی بھی ہوں۔ اس کے بعد جب ایڈمن اور میں آپس میں بات کرتے ہیں تب ہم بولتے ہیں کہ اس اللہ کے بندے نے مجھ سے دعا کے لیے بولا تھا، یا اس اللہ والی نے مجھ سے دعا کے لیے بولا۔ جب آپ درود پنجتن پاک کو پڑھتے ہیں اور آپ اہل بیت کے مبارک ناموں کا ذکر کرتے ہیں تو اس طرح سے اہل بیت کی نظر میں بھی آپ لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ تو گناہ گار ہیں، لیکن ان کی شان تو کبھی ورڈز میں بیان ہو نہیں سکتی، تو جب وہ آپ کو اپنی نظر میں لے لیتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہیں وہ کسی اور سے مانگ رہے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ان مبارک ہستیوں سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس کی مثال میں اس طرح سے دیتی ہوں، روز ایک اللہ والی یا اللہ والا مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ انسان وہ میری نظر میں آ جاتا ہے اور میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں، پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے کانٹیکٹ میں ہے یا میرا اس کا کوئی کنیکشن ہے، مجھے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ کنیکشن کیسے بنتا ہے آپس میں؟ جب آپ مجھ سے روز بات کرتے ہیں یا کبھی نہ کبھی مجھے 4-5 دن میں یاد کر لیتے ہیں، میں آپ کو یاد کر لیتی ہوں، تو اس طریقے سے ہمارا جو کنیکشن ہے، بانڈنگ ہے، وہ آپس میں ہو جاتی ہے، رائٹ؟ تو اگر ہم
اسی طرح سے درود پنجتن پاک پڑھ رہے ہیں یا پھر ہم اہل بیت کے لیے کبھی کوئی نوافل ادا کر لیتے ہیں ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے یا ان سے دعا کا بولنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں۔ جب ہم گنہگار انسانوں سے یہ چیز بول سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرنا، تو ہم ان سے یہ چیز کیوں نہیں بول سکتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرنا؟ پھر ان کی شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی شان، حضرت مولا علی کی شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ تو ہم جیسے گناہ گار انسانوں کے پاس الفاظ نہیں ہوتے ہیں ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ اکثر ہمیں راستے میں بھی کوئی اللہ والا مل جاتا ہے یا کوئی ہمیں ایسا لگتا ہے تو ہم اچانک سے ایسے بولتے ہیں نا کہ آپ ہمارے لیے دعا کرنا، تو پھر جو اللہ تعالیٰ کے ایسے مبارک ہستیاں ہیں جن کی شان کبھی بھی الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے، تو اگر ہم ان کے لیے 2 نوافل پڑھ رہے ہیں یا اگر ہم ان کے لیے درود شریف پڑھ رہے ہیں یا اگر ہم ان کو کچھ ہدیہ کر رہے ہیں اور ان سے بول رہے ہیں دعا کے لیے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج بھی ایسے میسج ریسیو ہوتے ہیں انسٹاگرام پہ اور واٹس ایپ پہ جہاں پر لوگ ان چیزوں سے بہت زیادہ برا مانتے ہیں معذاللہ۔ میرا ایک بیسک سا پوائنٹ ہے کہ اگر ہم کسی گناہ گار سے یہ بول سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرنا، تو ہم ان مبارک ہستیوں سے اگر یہ بول رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرنا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں، دینے والی شان تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ہم ان سے صرف یہ بول رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرنا۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ نزدیک ہیں، وہ ہمیں یاد رکھیں گے اور ہمارے لیے دعا کریں گے۔ سارے لوگ ماشاءاللہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اہل بیت کے بارے میں ان کو کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے۔ تو جب آپ اہل بیت کو یاد ہی نہیں کر رہے ہیں، ان کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کا کنیکشن جو ہے وہ کیسے کریٹ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرنے کے لیے 5 ٹائم کی نماز پڑھنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کنیکشن کریٹ کرنے کے لیے درود شریف پڑھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت کے ساتھ کنیکشن کریٹ کرنے کے لیے درود شریف ان کے اوپر بھی بھیجنا پڑتا ہے اور ان کے لیے کبھی نہ کبھی نوافل ادا کرنے پڑتے ہیں اور ان کو بھی یاد کرنا پڑتا ہے، چاہے دعا میں آپ اپنا نام لے لیں، نہیں پڑھے نوافل، لیکن جب آپ ان کا نام ہی نہیں لیں گے تو ان کے ساتھ آپ کا کنیکشن کیسے کریٹ ہوگا؟ سو اٹس مائی پوائنٹ، جس کو سمجھ آ جائے اچھی بات ہے، جس کو نہیں آتا اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ سو پلیز ڈونٹ جج می بیکاز نو ون از پرفیکٹ ان دس ورلڈ۔ اور اتنا ڈیپلی بھی ایکسپلین اس لیے کیا ہے بیکاز میرے ساتھ نان مسلمس بھی ایڈ ہیں جو ماشاءاللہ سے اسلام کو سیکھ رہے ہیں اور جو ریونٹ مسلم ہو چکے ہیں، اور میرے ساتھ جو اس طرح کے جو کوشچنس ہیں وہ مجھے انسٹاگرام پر ریسیو ہوتے ہیں۔ اور آپ رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ میرے اہل بیت سے بھی محبت کریں۔ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کا درود شریف جس طرح سے فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچاتے ہیں، اسی طرح سے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اگر درود شریف یا نوافل پڑھ کر اہل بیت کو ہدیہ کر رہے ہیں، ان کو ثواب پہنچا رہے ہیں، تو وہ ان کو بھی پہنچاتے ہیں۔ سوچیں کہ وہ مبارک ہستیاں جب آپ کو یاد رکھیں گے، آپ کے لیے دعا کریں گی، تو اس کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ یہ بات ابھی ویڈیو میں بول رہی ہوں نا تو مجھے ایک الگ سی فیلنگ آ رہی ہے، تو آپ لوگ خود سوچیں۔ بھی جو اسکرین پر ہے وہ درود پنجتن پاک میں نے مینشن کیا ہے، میں اس کو شارٹ میں بھی ڈال دوں گی جس سے آپ اپنے ورڈز کو جو ہے وہ کریکٹ کر لیں۔ تو اس درود شریف کو آپ نے جو ہے ہر نماز کے بعد 11 ٹائمز، 7 ٹائمز، 21 ٹائمز، 41 ٹائمز، جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، اور پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کریں، اسے اپنی ڈیلی روٹین میں لازمی شامل کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ آپ کو بہت جلدی دکھنا شروع ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت درود شریف ہے، بہت مبارک درود شریف ہے۔ اس درود شریف کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ جب آپ اپنی دعا کرتے ہیں نا تو اپنی دعاؤں میں صرف دنیا کو نہیں مانگا کریں، آخرت کو بھی مانگا کریں، جہنم سے پناہ اور جنت کی دعا یہ لازمی کیا کریں۔ اس درود شریف کو پڑھ کر آپ جو بھی دعا کریں گے، چاہے وہ رزق کی ہو، چاہے وہ اولاد کی ہو، چاہے وہ نیک نصیب کی ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لازمی قبول فرمائیں گے۔ تو جیسا کہ یہ درود پنجتن پاک ہے، درود اہل بیت ہے، جو کنیکشن پھر اس کو پڑھنے کے بعد آپ کا بنے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہ تو پھر کمال کا ہوگا۔ اور آپ نے جو ہے اس کو بس 3 ٹائمز، 7 ٹائمز، آڈ نمبر میں جتنا بھی آپ پڑھنا چاہیں اپنی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اس کو شامل کر لیں، چاہے آپ 1 مرتبہ پڑھیں لیکن لازمی پڑھیں۔ اچھا جی، یہ درود شریف دشمنوں سے حفاظت کے لیے، جادو سے حفاظت کے لیے، جنات سے حفاظت کے لیے، شیاطین سے بچنے کے لیے بھی بہت پرتاثیر ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر میں لگا لے، اس درود شریف کا مطلب فوٹو کاپی کرا کے، اور یا پھر آپ اگر اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں تو بیسٹ ہے، آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے اس کو اپنے گھر میں، اپنے شاپ میں بھی لگا سکتے ہیں، اور لگائیں گے آپ شیشے کے فریم کے اندر۔
نہیں ہے جی کہ صرف آپ نے لگا لیا اور لگا کر آپ بھول گئے. آپ نے اس پہ ریگولر بیسس پر عطر بھی لگانا ہوگا اور اس کے ساتھ میں اس کو پڑھنا بھی ہوگا. جن کو اس میں پکچر اس کی کلیئر اگر نہیں لگ رہی ہے ویڈیو میں تو وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ میسج کر کے لے سکتے ہیں, میں سینڈ کر دوں گی. اچھا جی, تو اس درود شریف کے بارے میں میرے گروپ کے جو ایڈمن ہیں انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے بتایا تھا گروپ میں, اور بھی بہت سارے عمل انہوں نے بتائے تھے, اور اس درود شریف کے انہوں نے فضیلت جو تھی تھوڑی بہت بتائی تھی اور تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا تھا. کیونکہ مجھے پرائیویسی رکھنی ہوتی ہے سب کی, ان کا کنیکشن جو ہے بہت بڑے اللہ والے ہیں, ان کے ساتھ ہے, ان کے ہاں سے ان کو توفیق ملی ہوئی ہے, انہوں نے وہاں سے سب کچھ سیکھا ہے اور ماشاءاللہ سے ان کے پاس بھی بہت سارا جو علم ہے وہ انہیں ملا ہوا ہے. اور وہ جب بھی وہاں پر جاتے ہیں ہمارا سلام بھی پیش کرتے ہیں, ہمارے لیے خاص دعا بھی کرتے ہیں, سارے ممبرس کے لیے, میرے لیے, چینل کے لیے, سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, میرے علم میں, آپ سب کے علم میں اور اضافہ کریں, آمین ثم آمین. آپ لوگ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ایسے صرف فون نہیں ہیں, ایسے میرے ساتھ ماشاءاللہ سے اور بھی لوگ کنیکٹ ہوئے ہیں, اور ان سارے لوگوں کا میں دل سے شکریہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے مجھے ملایا. بے شک اللہ تعالیٰ ہی وسیلے بنانے والے ہیں, اور ان سب لوگوں نے کافی مجھے سپورٹ کیا, میری اس جرنی میں اپنا کنٹریبیوٹ بھی دیا. تو مجھے اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اپنا علم, اور آپ لوگ کے لیے انہوں نے مجھ سے اپنے جو ایکسپیرینس کیے ہوئے ذکر تھے وہ شیئر کیے. تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو بہت سارا اجر عطا کرے, آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.